السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مسلم بہن بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں، سنو غور کرو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ اور سورہ مون کی چند آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے یتیم کو اور فقیر کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور خرابی ہے ایسے نمازیوں کی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ ذرا غور کریں ان آیتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی یاد کے لیے کہا ہے کہ مجھے تم ہر وقت یاد رکھو، بلکہ اس کے ساتھ اور دوسرے بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی ایک انسان کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو بھی اس کے سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی تعلیم یہ نظیر کسی اور مذہب اور دین میں آپ کو نہیں ملے گی کہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری بنا دیا ہے اور تمام ذات و قبائل و تفرقات کو بالکل ختم کر دیا، اور فرمایا کہ تم نہ سرخ رنگ والوں سے بہتر ہو نہ سیاہ رنگ والوں سے، مگر تقوی کے اعتبار سے، اور تم ایک جسم کے مانند ہو۔ جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پوری امت کو کوئی تکلیف پہنچے تو پوری امت کو ایک جگہ کھڑا ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جب ہمارے جسم میں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کا سدباب کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس تکلیف کو دور کریں۔ لیکن آج ہمارے جو حالات ہیں قابل غور ہیں، قابل نفرت ہیں۔ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کی دو حصوں میں بٹ گئی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، صرف لالچ ہے دولت کا، صرف لالچ اپنی بقا کا۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ بقا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کرے گا، انسان نہیں کرے گا۔ جو تم ڈر کے خوف کے مارے تم ایسے لوگوں کے قدموں میں بیٹھے ہو، ایسے لوگوں کے قدموں میں جھک رہے ہو، ایسے لوگوں کے جوتے چاٹ رہے ہو جو تمہارے بھائیوں کو ختم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں تمہارے اوپر۔ تو اے امت مسلمہ، اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، سوچو، غور کرو کہ ہم کیوں حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، اور بھی بے شمار ہزاروں فرقے ہیں، صرف شیعہ سنی نہیں ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ دنیا جو ہے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹنے پہ تلی ہوئی ہے۔ جب آپ دو حصوں میں ہو جائیں گے تو آپ کی تو طاقت پہلے ہی کم تھی، اب اور بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس وقت امت مسلمہ پہ وقت پڑا ہے، آپ کا ایک بازو جو ہے تکلیف میں ہے تو دوسرے بازو کو اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس سے ہمدردی کرنا چاہیے، نفرت کا اظہار نہ کریں۔ آپ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کر سکتے، زبان سے تو کر سکتے ہیں، ہمت تو دلا سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو ہمت دلائیے، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کریے، برائیوں کو چھوڑ دیجیے، بری باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی فرقہ جو ہے غلط راستے پہ ہے تو اس کو کوشش کریے سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ تم جو زبردستی اپنے احکام جو کچھ میں نے کہا ہے ان کے اوپر لاگو کرو۔ تمہارا کام تو ایک مبلغ کا ہے، تم تبلیغ کرو، تم احکام سنا دو میرے، اور اس کے بعد سارا کام میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں زبردستی کروانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں زبردستی کہنے والے؟ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اپنے لیے غلط کرتا ہے۔
اگر کوئی صحابیوں کو برا کہہ رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اب صحیح راستہ دکھائیں۔ 14 سال سے ایک راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، اب تو 15ویں صدی شروع ہو رہی ہے، اور آپ اسی پہ بس اس نے صحابیوں کو برا کہا، اس نے اہل بیت کو خراب کہا۔ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن ایمان کے جو عقائد ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، جن باتوں پہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جو تمام لوگ کلمہ گو ہیں، جو تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ سب ایک ہو جائیں، ایک زاویے سے سوچیں۔ اگر آپ مل کے اکٹھے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، کوئی آپ کو کمزور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹیں گے، آپ ان چیزوں کو لے جائیں گے جو ہمارے اندر زہر گھول رہی ہیں، ان چیزوں کو اس وقت نہ اچھالیں، یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ ہاں، آپ تعلیم کریں، تربیت کریں۔ آپ کیوں نہیں کوئی قانون بناتے؟ آپ اپنے ملک میں، ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں کیوں نہیں قانون بنتا؟ حرمت صحابہ پہ قانون بنائیں، ازواج مطہرات کی عزت و حرمت پہ قانون بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج امہات المومنین ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، جو 11 ازواج ہیں، وہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اپنی ماں کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو غفلت میں ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن آپ اس کے ایمان پہ شک نہیں کر سکتے۔ اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو ٹوکیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس کے سامنے صحیح بات پیش کریں، نہ کہ آپ اس کے جواب میں، آپ وہ گالی دے رہے ہیں تو آپ پتھر ماریں گے تو پتھر ہی پتھر پڑتے جائیں گے، ادھر سے بھی پتھر آئیں گے۔ آپ کسی کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو وہ بھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گا، اور اس سے غیر اقوام فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ مغرب کس طرح ہمیں توڑ رہا ہے، کس طرح ہمیں کمزور کر رہا ہے؟ خدا کے لیے ایک ہو جائیے اور دنیا میں امن قائم کریے، اور امن قائم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سب مسلمان مل کے متحد ہوں، اور ہم غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی نرمی برتیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام دنیا میں پھیلے اور ترقی کرے تو آپ اپنے پیغام کو آگے لے جائیں، پہنچائیں لوگوں کے سامنے، نہ کہ ہم نفرت کے جال بچھائیں۔ آپس میں ہم نفرت کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، تو اس آپس کی نفرت اور دشمنی سے ہمیں کیا ملے گا؟ خدا کے لیے ہوش میں آئیں اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور وہ جھنڈا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین رب العالمین۔